السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان، علامۃ الایمان حب الانصار، حدیث 17 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبد اللہ بن جابر قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، اور ان کو خبر دی عبداللہ بن جابر نے، اور انس بن مالک نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ ایمان کا بیان جو ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، اس میں بڑی علامت یہ بھی ہے کہ انصار سے محبت کریں۔ انصار انہیں کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کے دور میں کیا تھا مہاجرین کے ساتھ۔ جب مہاجر اللہ کی خاطر اپنے گھر بار، اپنے رشتے، اپنے مال، اپنی زمین چھوڑ کے ہجرت کر کے گئے تھے کہ قرآن دین اسلام سمجھیں اور اپنی نسلوں کو سنواریں اور دنیا آخرت بہتر کریں، تو اس نیت سے جب یہ گئے تو آگے ان کی مدد جنہوں نے کی انہوں کو اللہ تعالیٰ نے انصار کہا۔ انہوں نے ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، اپنی جان سے، مال سے، محبت سے، عزت سے۔ تو آج بھی اگر کچھ لوگ اللہ کے راستے میں آنے والوں کو محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جان مال سب لگاتے ہیں، تو وہ ان انصار کی طرح ہی ہیں۔ انصار کے فضائل کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ نبی نے خود ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں اپنا شمار انصار ہی میں کراتا۔ اللہ پاک نے انصاریوں کو یہ عزت عطا کی ہے کہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر مدینہ میں ان کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں قیامت تک۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن مجید میں انہی کے لیے بات ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے زیادہ محنت کی ہے۔ اگر ہم آج یہ کام اپنی نظر میں رکھتے ہیں نا کہ جہاں بھی کوئی دیندار ہے، دین کے کام میں ہے، ہمیں چاہیے اس کے لیے آسانی کریں۔ سب سے پہلے تو اس سے دین سیکھیں، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان سے محبت دیں، دل میں عزت دیں۔ اگر آپ یہ اوپر سے عزت دے رہے ہو دل میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ دیکھیں، آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ آیت النفاق بغض الانصار، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہ دو بہت اہم باتیں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے راستے میں تھکنے والے، اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے اچھا گمان نہیں ہے، آپ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، اور آپ نے بڑے کمنٹ سنتے ہوں گے عام سے الفاظ میں کہ ایسی ان کا کام ہی یہی ہے، شوق ہے باہر اندر گھومنے کا، اور شاید ان کو گھر میں کوئی کام نہیں ہے، تو اس طرح کی یہ باتیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ آپ کا ایمان خارج، بلکہ ہمیں تو ان کے لیے اچھے الفاظ، نہ صرف الفاظ بولنے چاہیے بلکہ دلوں میں بھی ان کی محبت رکھیں گے تو ہی ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راہ میں ہیں، اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جڑیں، ان کی مدد کریں، ان کو عزت محبت دیں، اپنی اولادیں دیکھو، آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنا وقت ان کے پاس لگائیں، بلکہ اپنے وہ رشتے، بہن بھائی بیٹے، جن کو بھی آپ جانتے ہیں، جن سے بھی آپ جڑے ہیں، آپ ان میں بھی یہ بات ڈالیں کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکیلے تھے؟ آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اور صحابہ کی تعداد بڑھتی تھی کیونکہ وہ ایمان میں ایک دوسرے کو دعوت دینے میں لگے رہتے تھے، اور یہ ایک کام قیامت تک اللہ نے ہم تک رکھ دیا۔ انصار تو مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام میں اضافہ، کام اچھے سے ہو جائے۔ تو جب وہ مہاجرین کی مدد انصار نے کی تو ہم نے دیکھا کہ بڑی ترقی ہوئی اسلام میں۔ اس طرح کوئی انسان ہجرت کرتا ہے، ہجرت کی طاقت ہوتی ہے، اور کوئی انصار بن جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، کبھی وہ مہاجر پہلے بنتا ہے، کبھی وہ انصار پہلے بنتا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ اپنے آپ میں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہو، کیا آپ کسی انصار کی مدد کر رہے ہو؟ جی ہاں، آپ یہاں مجھ سے حدیث سنتے ہو، آپ عمل کرنے کی غرض سے اس پہ محنت کر رہے ہو، پھر آپ آگے شیئر کرتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو، آپ اپنی کلاس کے ساتھ بالکل سنسیئر ہو، آپ نے وقت دیا۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر آپ اپنے عزیز لوگوں کو نہ صرف اپنا وقت بلکہ مال دیتے ہو، تو یہ آپ انصار ہی میں شامل ہو۔ اور پھر کبھی آپ مہاجر بن جاتے ہو اپنے گناہ چھوڑ کے،
ایسی جگہوں کو چھوڑ کے جہاں گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں جو آیات ہیں یہ جو قرآن مجید کی مینشن کی گئی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ وہ اس بات پہ خوش تھے کہ اللہ نے ان کو اس بات کے لیے چن لیا.